فرمایا اگر میرے بعد یہ روئے زمین میں کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، اور یہ عمر کی شان ایسی ہے، عمر کے دل میں جو خیال آتا ہے اللہ تعالیٰ عمر کے خیال کے موافق قرآن کی آیتوں کو نازل فرماتا ہے۔ اور یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اللہ انہیں ایسا رعب و دبدبہ عطا فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مقام سے، جس جگہ سے، جس زمین سے اس عمر کا گزر ہوتا ہے شیطان وہاں سے بھاگ کے جاتا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ عمر بن خطاب جن سے شیطان کب کپاتا، وہ عمر بن خطاب جنہوں نے فتح قسطنطنیہ فرمائی، وہ عمر بن خطاب جنہوں نے بیت المقدس کو فتح یابی عطا فرمائی، اور وہ عمر بن خطاب فرماتے ہیں روئے زمین میں بندہ اگر یہ طائف کی پہاڑوں میں ٹھہرے یا آسمان کی بلندیوں پہ ٹھہر کر جس جگہ تک اس کی نگاہ جائے تو فرماتے ہیں جہاں جہاں تک بندے مومن کی نگاہ جاتی ہے وہاں تک عمر بن خطاب کی حکمرانی چلتی ہے۔ یہ جو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے عرض ہوتے ہیں یا رسول اللہ میں اللہ کو رب ہونے میں راضی ہوں، یا رسول اللہ آپ محمد ہونے پہ، نبی ہونے پہ میں راضی ہوں، یا رسول اللہ ہمارا دین اسلام ہونے پہ میں راضی ہوں، یا رسول اللہ کیا میں کامل مومن بن گیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اے عمر مومن تو ہوئے، کامل مومن نہیں ہوئے، ایمان تو آیا، کمال ایمان نہیں آیا۔ تو فرمایا یا رسول اللہ ایمان تو ملا، پھر کمال ایمان کیا ہے؟ تو اب عمر بن خطاب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ درس دیتے ہوئے فرماتے ہیں، اور یہ آنے والے امت کے لیے بھی یہ درس ہے، اس میں فرمایا اے عمر کمال ایمان اس وقت ہوگا جب تک کہ رسول اللہ تمہارے ماں باپ سے بھی زیادہ تمہارے دل میں عزیز ہو گئے۔ یہ سنتے ہی عمر بن خطاب نے کہا یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ عمر بھی قربان، ماں باپ بھی قربان، میری ماں بھی قربان، میرے باپ بھی قربان، یا رسول اللہ میرا سب کچھ آپ کا قربان ہے، تو کیا میں اب مومن کامل مومن ہوا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر ابھی باقی ہے، یہ محبت کا پیمانہ ابھی باقی ہے، کمال ایمان کا ترازو ابھی مکمل نہیں ہوا۔ تو عمر بن خطاب اور جھک کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ بتائیے کیسا یہ پیمانہ؟ تو فرماتے ہیں اے عمر ماں کو ڈال دیے، باپ کو ڈال دیے، اپنے نفس کو ڈال دیے، اب بھی کامل مومن نہیں ہوگے، رسول اللہ پہ ماں باپ کو بھی قربان کرو، اپنا سب کچھ قربان کرو، یہاں تک کہ کہا روئے زمین میں تمہارا جو اپنا کہے جانے والی چیز ہو، جیسے تمہارا گھر، تمہاری دولت، تمہاری جان، تمہاری قوت، یہ روئے زمین کی ہر چیز جو اس کو تم اپنا سمجھتے ہو وہ ساری چیزوں کو رسول اللہ کے قدموں میں قربان کر دو گے تو تب تمہارا ایمان کمال کی چوٹی کو پہنچے گا۔ یہ سن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کہنے لگے یا رسول اللہ یہ عمر ماں کو قربان کرتا ہے، یہ عمر باپ کو قربان کرتا ہے، یا رسول اللہ عمر کے یہ باغ ہے آپ پہ قربان، عمر کا یہ مال ہے آپ پہ قربان، یا رسول اللہ عمر کی یہ شان ہے وہ شان بھی آپ پر قربان۔ پھر آخر میں کہتے ہیں یا رسول اللہ روئے زمین میں یہ جتنی چیزیں عمر کی جو کہی جاتی ہے یا رسول اللہ یہ بھی قربان۔ پھر دیکھ کے رسول اللہ کے چہرے کو دیکھ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ عمر کے جسم میں جو خون کے خطرے ہیں یا رسول اللہ وہ ہر خطرہ رسول اللہ پہ قربان ہے۔ تو پیارے اسلامی بہنوں اور ماؤں دیکھیے یہ کہنے کا مطلب اور مقصود یہ ہے کہ یہاں پر جو بھی چیزیں ہیں، جو بھی ہمارے رسول اللہ کے لیے عظمت اور محبت کے لیے جو چیزیں کرنا ہے وہی چیزیں ہم کریں گے، وہی چیزیں ہم قربانی دیں گے تو تب ہمارا ایمان کمال کو پہنچے گا، ورنہ ہمارا ایمان کمال کو نہیں پہنچے گا، ہم مومن رہیں گے۔ پھر وہ آیت آئے گی یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان والو ایمان لے کر آؤ، ایمان تو لے کر آ گئے تھے پھر کیوں ایمان لے آنا؟ یا ایھا الذین آمنو یہ نہیں بولے یا ایھا الناس اے لوگو، یہ نہیں بولے یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو آمنو،
تم اپنا ایمان مکمل کرو. وہ ایمان مکمل اسی وقت ہوتا ہے جب تک کہ ہم رسول اللہ کے پکے عاشق نہ ہو جائیں, رسول اللہ کے لیے ہم سب کچھ قربان نہ کریں, ہم کامل مومن نہیں ہوتے. آج ہمارے اس ملک میں ہو یا روئے زمین میں ہو, کئی لوگ رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, چاہے پنڈت کی شکل میں ہو, کوئی برہمن کی شکل میں ہو, کوئی غیر مسلم کی شکل میں ہو. تو آپ پریشان نہیں ہونا, کیونکہ رسول اللہ بھی نہیں, اللہ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ جو ناپاک ہو اس کے زبان سے رسول اللہ کی تعریف ہو. اللہ بھی یہی چاہتا ہے, جو بندہ ایمان لے آ کر اپنے سینے کو منور کرتا ہے, اللہ بھی یہی چاہتا ہے یہ پاک بندہ اپنے زبان سے رسول اللہ کی تعریف ادا کرے. پریشان نہیں ہونا, وہ تو گندے ہیں, زبان سے گندگی ہی نکلے گی. اگر ٹینکی میں اگر گندا پانی ہو, جب آپ نل کھولیں گے تو گندا پانی ہی نکلے گا. تو پریشان نہیں ہونا. اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, یا اے ہمارے رسول ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کیا. یہ دنیا والے بلند نہیں کیے, یہ شاہ و سلطنت والے بلند نہیں کیے, رب ذوالجلال کی ذات نے رسول اللہ کو ذکر کو بلند فرمایا.